میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی سبھی سمجھتے ہوں گے کس سے کہتے ہیں؟ یہ بیہودہ، یہ گندی، یہ شہوت آمیز، یہ سیکسی فلمیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ان فلموں کا ایجاد کیوں ہوا؟ مرد عورت کو برہنہ کر کے ان کے غلط پوز لے کر لوگوں کے سامنے کیوں رکھا گیا؟ اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں؟ بس تھوڑے سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا 1137 عیسوی میں، اور الحمدللہ کبھی آپ تاریخ پڑھنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جن کی پوری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، گدوں کے اوپر نرم گداز بستروں پہ سونا جنہوں نے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، قوم مسلم کی تحفظ کے لیے۔ اور اللہ نے وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کی فوج، آپ کی سپاہ گری میں فتح پہ فتح حاصل کرتی گئی، یہاں تک کہ صلیبیوں کو ہر میدان میں شکست فاس ملی۔ صلیبیوں کو ہر میدان میں ایسی شکست انہوں نے دی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور جب تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں نے 5 لاکھ یا 6 لاکھ صلیبیوں کو ایک جگہ شکست دی اور ان کا قتل کیا، تو ان کا جو بادشاہ تھا رونالڈ، وہ خون کے آنسو رونے لگا، بڑا افسوس ہوا۔ اس نے ایک میٹنگ بٹھائی، کہا کہ آخر مسلمانوں کو روکا کیسے جائے، یہ اتنے دلیر کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ہتھیار تو ہم سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے سینوں کے اوپر تو کوئی لوہے کی زرہ نہیں ہوتی، ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن آخر یہ اتنی بہادری اور جرات کے ساتھ میدان میں اتر کر ہمیں شکست کیسے دیتے ہیں؟ تو اس میٹنگ کے اندر رونالڈ کا ایک خاص مشیر، اس کا خاص وزیر ہرمن، انٹیلیجنس کا یہ آفیسر تھا، ہرمن اس کا نام تھا، اس نے اپنے تاثرات رکھا اور اس نے کہا کہ اے رونالڈ، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ مسلم مجاہد ہے، یہ مسلم نوجوان ہیں، یہ الحمدللہ اپنے اندر ایک چیز رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس دنیا کو وہ ایمان کہتے ہیں، اور ان کا یقین ایمان ہر میدان میں انہیں فتح دیتا ہے، ہر میدان میں ان کا ایمان انہیں جرات کے ساتھ دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں آنے دیتا۔ رونالڈ کہتا ہے آخر ان کا ایمان قائم کیسے ہے اور ایمان ان کا مٹے گا کیسے؟ تو ہرمن نے کہا تھا کہ تمہارے سپاہی، یہ صلیبی سپاہی جب رات ہوتی ہے تو زنا کی محفلیں آباد کرتے ہیں، رات ہوتی ہے تو شراب کے نشے میں چور ہو کر عورتوں کے بیچ میں پڑے رہتے ہیں، اور صبح پھر تلوار لے کر میدان میں اٹھتے ہیں، لیکن یہ مسلم مجاہد، یہ نوجوان جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، اور گڑ گڑا کر کل کی فتح کے لیے ایک رات قبل اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ یقین ان کا ایمان ہے کہ جو انہیں زنا سے دور رکھتا ہے، ان کا ایمان ہے جو انہیں شراب سے دور رکھتا ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں خوبصورت عورتوں سے دور رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھانے نہیں دیتا ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے جو انہیں بدنگاہی سے، بد فعلی سے، گندے خیالات سے، بیہودہ تصورات سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ رائے کسی عالم اور فاضل اور مفتی کی نہیں تھی، بلکہ یہ رائے ایک عیسائی حکمراں کی تھی، ایک عیسائی اور صلیبی حاکم کی تھی۔ اس نے ہماری طاقت کا جائزہ لیا تھا۔ اب اس نے رونالڈ کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے شکست دی جائے۔ اگر بزور شمشیر، بزور تلوار ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان کا ایمان تو ان کی قوت کو دوبالا کر دیتا ہے، ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس نے ایک تصور پیش کیا،
کہا کہ دیکھو، جب تک کہ کوئی قوم کسی بیہودہ کام میں ملوث نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ مسلمان جب کسی بیہودہ کام، گندے کام میں ملوث نہ ہو جائے تو ان کے ایمان کو ٹھیس بھی نہیں لگ سکتی۔ اگر تم مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں گندے اور بیہودہ کام میں لگا دو، انہیں دنیاوی خرافات کے اندر، شراب میں، جوا میں، زنا کا عادی بنا دو۔ یہ اس نے کہا تو ہرمن نے کہا تھا ان کے بادشاہ نے، رونالڈ نے، کہ اے ہرمن تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلم فوج کے اندر مسلم نوجوانوں میں عیسائی لڑکیوں کو بھیجے؟ تو میں تمہاری بات سے متفق نہیں، کیونکہ بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو کم کپڑوں میں برہنہ کر کے مسلم فوجوں کے اندر کئی بار بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو عقیدے کے ایسے پکے نکلے کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ان لڑکیوں کو دیکھا بھی نہیں، ان کے طرف ذرا سی نظر بھی نہیں کی، بلکہ اس کا الٹا ہو گیا کہ کئی عیسائی لڑکیاں مسلمانوں کی پاکیزگی، مسلمانوں کے نگاہوں کی طہارت اور ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو دیکھیے، سب سے زہریلا مشورہ اس نے اس وقت دیا تھا اور پورنوگرافی کی بنیاد اس نے ڈالی۔ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، تم نے مسلم مجاہد کے سامنے سیدھے عورت کو بھیج دیا، وہ کیا اس کی طرف مائل ہوگا؟ ارے پہلے اس کا تصور پیش کرو، پہلے اس کی رنگینیاں اس کے دماغ میں لاؤ، پہلے عورت کو ایکسپٹ کرنے کا اس کا مزاج بناؤ۔ ہرمن اس کی بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا ہے نا، بادشاہ ہرمن کی بات سن کر آخر میں کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، کسی غور سے سننا نوجوان، کسی عورت کی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس نوجوان کا ذہن بنایا جائے۔ زنا کرانے کے لیے پہلے زنا کا ذہن بنایا جائے۔ تو کہا کیسے ہوگا؟ تو پھر اس نے تاریخ کا سب سے خطرناک ہے نا، سب سے خطرناک زہر اس نے سامنے رکھا کہ ہم مصوروں کو پکڑ کے کپڑوں کے اوپر، اس زمانے میں کوئی پرنٹر نہیں تھے، مصور ہاتھ سے تصاویر بناتے تھے، تو کپڑوں کے اوپر مرد عورت کی بد فعلی کرتے ہوئے الگ الگ انداز میں امیجز تیار کریں۔ اسی کو کہتے ہیں پورن، بولیے آپ، اسی کو کہتے ہیں نا پورنوگرافی۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ رات میں بھیس بدل کے وہ نکلے پیچھے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز۔ اور جب اندر گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے ایسی گندی اور بیہودہ تصاویر ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، دنگ رہ گئے، وہ کیا ہے یہ؟ اور پھر خبریں ملنے لگی کہ مصر کے اندر، حلب میں، موصول میں، الگ الگ علاقوں کے اندر غلط تصاویر دکھانے کے، پورنوگرافی کے قباہ خانے کھل گئے۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے، اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی جاری جنگوں کو روک دیا۔ کہا کہ ابھی مجاہدوں کو ہم اگلی جنگ میں لے جا نہیں سکتے، کیونکہ نہ جانے کتنے نوجوان ان میں ان پورنوگرافی کے غلط تصاویر کی عادی بن چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسے نکما اور بزدلوں کو لے کر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو شہوت کی طرف جاتا ہے، جو جنسیات کی طرف جاتا ہے، جو عورتوں کا رسیہ ہو جاتا ہے، جس نوجوان کے دماغ میں دنوں رات عورت چھائی رہتی ہے، وہ مرد مجاہد نہیں ہوتا، وہ میدان میں کبھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جہاد میں فتح کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا مضبوط ہونا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے صرف
تمہاری صحت ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، تمہیں عقیدے میں کمزور کر رہا ہے۔